کیا واقعی ناکام ہو گئے تحریک انصاف والے ایشوز کو ایڈریس کرنے میں؟ یہ تو آپ نے ان دی لائن آف کراس فائر جو ہے مجھے ڈال دیا. ارے ہم نے ایک وہ جو پلر ہے نا بزنس کمیونٹی کے ان کو درمیان میں بٹھایا جی انصاف کے لیے. اوکے دیکھیں جہاں تک کہ نمبرز کا تعلق ہے ابھی ہمارے اکنامک نمبرز تو ورثم ہیں ہے نا, ورثم ہیں اور ورثم آتے رہیں. میں ایکچولی ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز نومبر میں کیوں گری؟ ایشو جو ہے نا ایشو ہم ایز اے بزنس مین اس میں بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں جب مختلف پارٹیز جو ہے وہ اپنی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے تو جو بھی حکومت میں ہے وہ حکومت ہے نا. تو ہمارے اے بی سی کوئی بھی ہے, ہم سے اگر کوئی ڈیل کر رہا ہے تو فائنانس منسٹر ڈیل کر رہا ہے, ہم سے اگر کوئی ڈیل کر رہا ہے تو پرائم منسٹر کر رہا ہے, ہم سے اگر کوئی ڈیل کر رہا ہے تو کامرس اینڈ انڈسٹری منسٹر کر رہا ہے. وہی ان کے آفیسرز ہوتے ہیں اور اس میں اگر ان کے ساتھ کوئی خاطر خواہ ریزلٹس نہیں آتے تو کچھ تو چیزیں جو ہے خراب ہوئی ہیں. ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کیوں گری نومبر کے مہینے میں؟ آئی تھنک پچھلے جو ایک انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے, اور جو کرنسی مارکیٹ میں کیوس تھا اس وجہ سے نقصان ہوا ہے. جی جو کرنسی مارکیٹ میں کیوس تھا یہ اس کا ہی ریفلیکشن ہے. آئی بلیو کہ ٹیکسٹائل جو ہمارا یان کی مارکیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ مندی چل رہی ہے. اس کو حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ریئلائزیشن بیٹر ہو رہی ہے روپے کے ویک ہونے کی وجہ سے. ان کو جو گیس اور الیکٹریسٹی کی پرائس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم $6.5 اور $60 پہ رکھیں گے, اس کی نوٹیفیکیشن میں ذرا کنفیوژن ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں جو ہے وہ ایشو ایڈریس ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیبنٹ نے اپروو کر دیا اور اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے پہلے آئے تھے 2 ماہ کیا نہیں, وہ جلد ہو جائے گا. تو آئی بلیو اور ٹو بی فیئر ود دا کرنٹ گورنمنٹ ایز ویل, ہم 3-4 مہینے میں جو ہے وہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اوپن بیٹسمین گیا ہے آپ پہلے دوسرے اوور میں کہیں کہ وہ کیسے کھیل رہا ہے. لیکن اوپننگ بیٹسمین کو بیٹنگ آنی چاہیے, پھر آپ کو چانس دیتے رہنا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن یہاں پہ روپی ڈالر پیرٹی جو ہے وہ جتنی ہم نے گرائی تھی, ایڈریس کیا تھا, ہم سوچتے تھے کہ یہ ایک جگہ پہ آ گیا جہاں پہ اب ریمیٹنسز بڑھیں گی. پہلے 4 ماہ تو اوپر گئے نمبر, 12-13% ٹوٹل گروتھ ہے. نومبر میں نیچے چلی گئیں, کیوں چلی گئیں؟ اس میں ڈیفینیٹلی وہ منتھ ٹو منتھ کے ایشوز بھی جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے رسپونڈ جو ہے وہ نہیں کر رہی ہوتی. بائی دا وے یہ جو روپے کو اتنا ویک کرنا مجھے جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگتی یہ پالیسی. یہ آپ کو درست نہیں یہ لگا؟ پالیسی جو ہے وہ اتنی زیادہ شارپ جو ہے وہ ڈپریسیشن ہونا جو ہے وہ یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ پاس میں ہم نے یہ سارا سیمولیشن کی ہے پچھلے 20-25-30 سال کے نمبرز کی. اس میں روپی کے ڈپریسیشن کی اور ایکسپورٹ کے بڑھنے کا کوریلیشن نظر نہیں آتا ہمیں. ایسا پیریڈ ہم نے دیکھا ہے, فار ایگزامپل ڈاکٹر ارشد حسین کا پیریڈ تھا, شوکت عزیز کا, وہاں $60 ڈالر رہا تھا 10 سال اور ہمارے ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈبل ہو گئے تھے. تو وہ کوریلیشن جو ہے وہ نہیں ہے. اس وجہ سے روپے کو جو ہے وہ زیادہ ڈپریشیٹ کرنے سے دوسرے جو ہے وہ مسائل زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ جو انفلیشن کے جو مسائل جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو جائیں گے, ہمارے ڈیٹس جو ہے وہ روپی میں جو ہے وہ بڑھ جائیں گے, یہ سارے ایشوز اس کے ساتھ. اسی طرح انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ اتنا تیزی سے جو ہے وہ بڑھانا, اس کو گریجولی جو ہے دونوں, اگر ڈپریسیشن کی بھی ضرورت ہے تو آپ گریجول کریں. اتنا شارپ ڈپریسیشن, اتنا شارپ جو ہے انکریز ان انٹرسٹ ریٹ وہ مارکیٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرتا ہے. ولی صاحب اس پہ میرے خیال میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے نہیں کیا, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا, اور میرے خیال لوگوں نے یہ اس بات کو اپریشیٹ نہیں کیا اس وقت. کہ میں آپ کا سوال بھی سنوں گا اور جواب بھی دوں گا, میں صرف یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے دور میں ایٹ لیسٹ اس وقت تک جس دن, یہ دونوں چیزیں ایک ہی دن ہوئی ہیں, وہ ڈالر کی جو ڈکلائن جو بہت بڑی ہوئی ایک دن 100 دن کی کارکردگی والے اعلان کے بعد, اور اس کی وہ جو پروگرام تھا اس سے اگلے روز, اور اسی شام 150 بیسس پوائنٹ سے جب وہ جو بینک ریٹ جو ہے اس کو بڑھایا گیا, تو یہ اسٹیٹ بینک نے کیا, وہ آزاد تھا. اپنی ذمہ داریوں سے بھاگیے نہیں. آپ کا ایک باقاعدہ میکنزم, انسٹیٹیوشنل میکنزم اب ہم نے بنایا نا, اب اس کو پہلے سے آپ نے بنایا نہیں ہے, آپ لوگوں کو ٹکر دے رہے تھے. یہ پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے. فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی بورڈ کا ایک میکنزم ایگزسٹ کرتا ہے, اس میں فائنانس منسٹری, کامرس اور اسٹیٹ بینک یہ بیٹھ کے اپنے فورکاسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سیناریو, اس کے مطابق پالیسیز بنتی ہیں. اگر آپ انفلیشن کیوں نے ایک ایسی سچویشن دے رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے 8-9% پہ جائے گا, وہ پالیسی ریٹ بڑھائے گا, وہ اور کیا کرے گا؟ نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس مخصوص موقع کے اوپر جو ہے وہاں یقیناً جو ہے وہ جو آپ کوآرڈینیشن کہہ رہے ہیں جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی تھی, اور یہ